مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اب الحمدللہ رب العالمین ہم غزوہ بنو مستلق میں ہیں اور اس غزوے کا دوسرا اہم واقعہ افک کا واقعہ ہے. ایک تو جو ہے راس المنافقون عبداللہ بن ابی کا ہم نے پڑھا، اور دوسرا جو اہم واقعہ ہے یہ افک کا ہے. اور اس واقعے کا محاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج و مطہرات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے. جس کا قرآن نکلا تھا اسے ہمراہ لے جاتے. اب اس غزوے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام کا قرآن نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے رضی اللہ عنہ امہات المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو اپنے ساتھ لے گئی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کا ہار جیسے بارو کیا تھا یعنی پہننے کے لیے، وہ عورتیں اکثر مانگتی ہیں ایک دوسرے سے جولری، تو بارو کر کے یعنی وہ پہن کے گئی تھی، جو بعد میں وہ ہار کو بیٹی تھی. اچھا، یہ واقعہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں. اس واقعے کے بارے میں آپ رضی اللہ عنہ نے جو واقعہ سنایا ہے بتایا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تھے، جیسے ابھی ہم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں قرعہ ڈالتے تھے، تو غزوہ بنی مستلق جو ہے اس سفر میں آپ رضی اللہ عنہ کا یعنی امی عائشہ کا رضی اللہ عنہ کا وہ نکل آیا تھا، قرآن نکل آیا تھا. تو آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئی. اب جو عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار تھا، فرماتی ہے کہ جب سفر درپیش ہوتا تو عورتیں جو تھی ہلکی پھلکی غذا کھاتی اور گوشت یعنی اس وجہ سے بالکل نہ کھاتی کہ کہیں ہم باری نہ ہو جائے. اور ویسے بھی عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی عمر سے بھی کم تھی اور پتلی سی ہلکی پھلکی سے وزن کی تھی. تو جب فرماتی ہے کہ میرے اون کا کجاوا کسا جانے والا ہوتا تو میں پہلے اپنے عہدے میں جا کر بیٹھ جاتی، اور اس کے بعد پھر لوگ آتے جنہوں نے کجاوا کسنا تھا، وہ آ کر میرے عہدے کا نچلا حصہ پکڑتے اور اسے اوپر اٹھا کر اونٹ کے پیٹھ پہ رکھتے تھے، اور پھر رسیوں سے جس طرح اس کو باندھ لیتے تھے اور ان کا جیسے سر پکڑ کر کھڑا کرتے اور پھر جو ہے وہ چل دیتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے فارغ جب ہوئے واپس آ رہے تھے، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا. اب رات کا کچھ حصہ اس منزل میں گزارا اور اس کے بعد جو ہے روانگی کا اعلان کیا اور لوگ روانہ ہو گئے. فرماتی کہ روانگی کے وقت میں جو ہے رفع حاجت کے لیے نکلی ہوئی تھی. امی عائشہ یعنی رفع حاجت کے لیے نکلی تھی. فرماتی ہے کہ میرے گلے میں ظفار کا ایک ہار تھا جو گر گیا. اب مجھے علم نہ ہوا. جب میں کجاوے میں واپس آئی تو گلے میں ہار جو ہے نا دیکھنے لگی، وہ تو غائب تھا. اس وقت لوگ روانہ ہونے والے تھے. میں اسی جگہ واپس آئی جہاں پہلے گئی تھی، ہار تلاش کیا اور مجھے مل گیا. اور لوگ جو میرا کجاوا باندھے رکھنے کے لیے مقرر تھے، فرماتی ہیں کہ وہ کجاوا پہلے ہی کس چکے تھے، اور میری غیر موجودگی میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ حسب معمول میں عہدے میں موجود ہوں، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ بہت ہلکی پھلکی تھی.
اور جو ہے نا اور اس وقت فرماتی ہیں کہ ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میں نہیں ہوں. اب وہ اونٹ کا سر پکڑ کر چل دیے. اب جو میں اس جگہ واپس آئی تو یہاں نہ کوئی بلانے والا تھا اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا، سب جا چکے تھے. صفوان ابن معطل کی آمد. امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں نے اپنی چادر اوڑھی اور اسی جگہ لیٹ گئی. دل میں سوچا کہ جب میری تلاش ہوگی تو یہی لوٹ کر جو ہے نا مجھے دیکھنے کوئی آ جائے گا. اور اس حالت میں مجھے نیند آ گئی. جب مجھے نیند آ گئی اور پھر وہ اللہ کی قسم کھاتی ہیں کہ میں لیٹی ہوئی تھی، صفوان ابن معطل جو ہے وہ میرے پاس گزرا اور وہ انہی لشکر کا ایک ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے کہ لشکر سے یعنی پیچھے بھی ایک آدمی آتا تھا جو اگر لشکر سے کوئی رہ گیا، کسی کی کوئی چیز گری پڑی ہے تو وہ اٹھا کے لے آتا تھا، اور ایک آدمی لشکر سے جیسے بہت آگے جاتا تھا کہ اگر کوئی راستے میں خطرہ ہے، کوئی خطرات ہے تو اس کے بارے میں یعنی آگاہ کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہی ہوتا تھا. اب اس وقت صفوان ابن معطل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز گری ہے تو وہ آ کے میرے پاس رکے، اور پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ میں ہوں تو بے ساختہ بولے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بیوی ہے اور میں اپنے چادر میں یعنی لپیٹی ہوئی تھی. انہوں نے پوچھا آپ کس وجہ سے پیچھے رہ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. میں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے اپنا اونٹ میرے پاس بٹھایا اور جو ہے خود چلے گئے، اور پھر میں اس میں جب بیٹھ گئی، پیچھے ہٹ گئے اور میں بیٹھ گئی تو انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور تیز تیز چلے تاکہ لشکر کو جلد سے جلد پکڑے. اور اللہ کی قسم نہ ہی ہم لوگوں تک یعنی جب پہنچ سکے اور نہ کسی نے تلاش کیا. اب صبح ہوئی تو لوگ جو تھے پہنچ کر ٹھہر چکے تھے. دوپہر کے وقت صفوان مجھے لے کے پہنچے. اب اہل افق نے جو ہے وہ کیا کیا کہ معلوم ہے کہ لشکر میں ایک ہلچل مچ گئی اور اس بات سے میں بالکل بے خبر تھی کہ معاملہ کیا ہے. مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد اکثر سفر کے بعد انسان کافی بیمار ہو جاتا ہے. آج کل واقعی میں سفر سے آئے ہوئے مجھے مہینے سے اوپر ہوا ہے، لیکن جو ہے نا بیمار ہوں، گلے والے کی تکلیف ہے. اللہ پاک رب العالمین رحم فرما دے. تو مدینہ طیبہ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ سفر کے بعد جو ہے یعنی میں بیمار ہو گئی اور مجھے کچھ علم نہ تھا. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے ماں باپ کو سارا قصہ معلوم ہو چکا تھا. یہ لوگ جو ہے مجھ سے ذرا بھی اس بات کا تذکرہ نہ کرتے تھے، اور میں نے یہ ضرور محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جو ہے وہ بدلا ہوا تھا. وہ پہلے جیسا لطف کرم کا برتاؤ نہیں فرما رہے تھے. حالانکہ پہلے جب کبھی میں بیمار ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر لطف اور عنایت فرماتے تھے، لیکن میری اس سخت بیماری میں بھی آپ اس یعنی لطف و عنایت کا اظہار جو ہے آپ نہیں فرمایا کرتے تھے. اور مجھے یہ بہت زیادہ کٹکی صورتحال یہ تھی کہ میری ماں تو میرے پاس تھی جو میری ذمہ داری کر رہی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے، بس اتنا کہتے میری ماں سے کہ یہ کیسی ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہ فرماتے. اب اصل جو واقعے کا علم فرماتی ہیں کہ مجھے ہوا. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اب میں دل ہی دل میں غمزدہ رہنے لگی. آخر آپ جو ہے نا کی خدمت میں جو ہے نا میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے ماں کے گھر چلی جاتی ہوں. یعنی مجھے بھی وہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ جو ہے چینج تھا، اور میری جو ہے نا وہ ذمہ داری تو ویسے بھی کر رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تمہاری مرضی. چنانچہ میں اپنے ماں کے گھر منتقل ہو گئی، اور مجھے ابھی تک اس واقعے کے بارے میں ذرا علم نہ تھا. یہاں تک فرماتی ہے کہ کچھ جو ہے نا اس پر 20 سے کچھ اوپر راتیں گزر چکی اس واقعے پر.
ہم عرب لوگ اپنے گھروں میں اس طرح بیت الخلا نہیں بناتے تھے جیسے کہ عجمی لوگ بناتے ہیں، یعنی پہلے تو گھروں میں نہیں بیت الخلا ہوتے تھے، اور ہمیں کہتے ہیں اس سے نفرت اور کراہت ہوتی تھی، یہ چیز ہمیں جو ہے گندی لگتی تھی، تو رفع حاجت کے لیے ہم مدینہ طیبہ کے کھلے میدانوں میں جاتے تھے۔ اور ابھی بھی اگر بہت ٹرائب علاقوں میں جائیں، شاید اب تو چینج آئی ہوئی ہوگی، لیکن پہلے بھی ادھر بھی ہوتا تھا کہ رفع حاجت کے لیے لوگ جو ہے ان کو دور دراز جانا پڑتا تھا، جبکہ گھروں میں ایسے انتظامات نہیں ہوتے تھے۔ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے فرماتی ہیں کہ عورتیں رات کو نکلتی تھیں، اور ایک رات میں اپنی ضرورت سے نکلی، میرے ساتھ جو ہے ام مستح رضی اللہ عنہا تھی، جو ہے فرماتی ہے کہ اب یہ میرے ساتھ جا رہی تھی کہ اور یہ رشتے میں جو اس کی خالزاد لگتی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالزاد کی بیٹی تھی ام مستح، اور فرماتی ہے کہ جو ہے وہ میرے ساتھ جا رہی تھی کہ وہ اپنی چادر میں الجھ کر ٹوکر کھا کے گر گئی۔ ام مستح جب گری تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا مستح کا برا ہو، یعنی مستح اس کا لقب تھا، جب اس کا اصل اپنا نام عوف تھا۔ میں نے کہا کہ ایسے مہاجر کے لیے، یعنی جو ہجرت جس نے کی ہے اور بدر کا وہ جو ہے صحابی ہے، بدر میں وہ موجود تھا، آپ نے جو کچھ کہا یعنی اور اس سے کہا کہ اس کا برا ہو، برا کیا۔ تو اسے جو ہے نا ام مستح بولی کہ اے ابو بکر کی بیٹی، کیا تجھے ان باتوں کی خبر نہیں ملی؟ میں نے پوچھا کیسی خبر؟ اب انہوں نے مجھے بتایا کہ اہل افک نے میرے بارے میں کیا کیا کہا ہے۔ میں نے کہا یہ بات جو تھی کیا بات ہے، یعنی مجھے تو اس کا کوئی علم ہی نہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب اس نے مجھے بتایا خبر، جب میں نے سنی میرا تو خون خشک ہو گیا، اور میں قضاء حاجت سے بھی فراغت حاصل نہ کر سکی۔ فوراً میں واپس ہو گئی، میں مسلسل روتی رہی، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ میرا جگر پھٹ جائے گا غم سے۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ میں اپنی ماں سے میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، لوگوں نے اتنا کچھ کہہ ڈالا اور آپ نے مجھ سے اس کا تذکرہ تک نہ کیا۔ اس پر میری والدہ بولی بیٹی دل برا نہ کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اللہ کی قسم بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت خوبصورت ہو اور شوہر اسے محبت بھی کرتا ہو اور وہ سوکنے بھی اس کی ہو، اور پھر اس کے پیچھے جو ہے نا لوگ طرح طرح کی باتیں نہ بنائیں۔ اب امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے اس واقعے کا بالکل علم نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد و ثنا فرمائی، اور جو حمد و ثنا کے بعد خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، ان لوگوں کو کیا ہوا جو مجھے میرے اہل خانہ کے بارے میں اذیت پہنچا رہے ہیں، ان پر غلط قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، خدا کی قسم میں نے ان میں نیکی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اب جس آدمی کے متعلق یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس میں بھی یعنی میں نے ہمیشہ یعنی اللہ کی قسم کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلائی ہی دیکھی ہے، جو ہے انہی صفوان رضی اللہ عنہ جب میرے گھر میں وہ داخل ہوتا ہے تو میرے ساتھ داخل ہوتا ہے، میرے غیر موجودگی میں میرے گھر وہ نہیں آتا۔ اب عبداللہ ابن عبی اور حمنہ بنت جحشہ جو تھی، یہ زینب بنت جحشہ جو امہات المومنین ہے ان کی بہن ہے یہ۔ اچھا جو ہے نا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مستح حمنہ بنت جحشہ نے جو کچھ کہا اس کو چھوڑو اس کو، تو اس واقعے کو بڑھانے اور پھیلانے میں سب سے بڑا حصہ جو تھا وہ رأس المنافقین عبداللہ ابن عبی کا تھا، اور کچھ خزرجیوں کے ساتھ مل کے اسی اشاعت میں وہ مصروف تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ حمنہ بنت جحشہ کی بہن زینب بنت جحشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ اب ان کے علاوہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو ہے یہ بھی ازواج مطہرات میں سے یعنی کوئی دوسری ایسی نہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں میرے مرتبے کے برابر ہوتی، اور مگر ان کی دینداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔
لیکن جہاں تک حمنا بنت جہش کا تعلق تھا اس نے اس کو خوب پہلایا، وہ اپنی بہن کی خاطر مجھ سے عناد رکھتی تھی، اسی لیے وہ اس بدبختی کا شکار ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سن کر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے قبیلے یعنی اوس سے یہ تعلق رکھتا ہے، یہ اوس سے تعلق رکھتا ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ان کے لیے کافی ہے، اگر ان کا تعلق ہمارے یعنی خزرجی بھائیوں سے ہے تو آپ اپنا حکم سنا دیجئے، اس کی تعمیل کے لیے ہم حاضر ہیں۔ خدا کی قسم یہ اسی بات کے لائق ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اب یہ سن کر سعد بن عبادہ جو ایک نہایت صالح اور مخلص مسلمان تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ظاہر ہے یہ عربوں میں اپنی جو ہے ٹرائب میں ابھی بھی اپنے قبیلے کی جو ایک غیرہ ہے، ایک پروٹیکشن ہے، وہ ان لوگوں میں وہ چیز موجود ہے۔ اب یہ سن کے عبادہ رضی اللہ عنہ ایک نیک مخلص مسلمان صحابی تھے، اٹھ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ اچھا اللہ کی قسم تم نے جھوٹ کہا ہے، ان کی گردنیں نہیں اڑائی جا سکتی۔ ہاں تم یہ بات صرف اس وجہ سے کہی ہے تم نے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ قبیلے خزرج سے، یعنی تمہارے قبیلے اوس میں سے نہیں، اگر وہاں سے ہوتے تو جو ہے نا آپ یہ بات نہ کر دیں۔ اسید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو، کچھ نہیں، تم جو ہے نا یعنی اس کو بھی کہنے لگے کہ کیوں منافق کے حمایت میں بول رہے ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان دونوں میں جو ہے نا اٹھ کھڑے ہوئے، اب ان قریب تک کہ دونوں قبیلوں میں فتنے کی آگ بھڑک اٹھتی، یہ آپس میں لڑ پڑتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے آ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مداخلت کر کے معاملہ رفع کر لیا۔ اچھا بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب سے اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلا کے ان سے بھی مشورہ طلب کیا۔ اب اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرماتی کہ میری بہت تعریف کی، میرے حق میں جو ہے نا خیر کے کلمات کہے، اور اپنے آپ ہی نے اپنے اہل خانہ کے متعلق خود ہی سمجھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس میں بلائی کے سوا کچھ اور نہیں ہے، یعنی جو کچھ ہے اس میں صرف بلائی ہے، یا رسول اللہ یہ جتنی باتیں یہ جھوٹ اور افتراء پر ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اذیت میں، اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ظاہر ہے دن بھی اتنے ہو گئے تھے، اللہ کی طرف سے وحی بھی نہیں آئی تھی، اور اللہ کے نبی جس تکلیف سے گزر رہے تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سخت گرا تھی، یعنی اس کو تکلیف میں دیکھے تو فرمانے لگے یا رسول اللہ عورتیں تو بے شمار ہیں، آپ اس کی جگہ کوئی دوسری عورت لا سکتے ہیں، یعنی ان کو یہ مشورہ دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ جو ہے یعنی جو وہ ہے ان کی جو کام کرنے والی ہے، یعنی جو عورت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، بریرہ رضی اللہ عنہ، اس کا نام بریرہ کو بلا کے اسے دریافت کرنے۔ جب بریرہ رضی اللہ عنہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو بڑے یعنی غصے سے کہا کہ دیکھو سچ بولنا، جو بھی آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اس کے بارے میں صحیح بیان دینا۔ جب بریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو فرمانے لگی کہ اللہ کی قسم میں نے ان میں کوئی ایسی برائی نہیں دیکھی جس پر یعنی میں نے کوئی بھی ایسی برائی کہ جس پر حرف رکھا جائے، میں عائشہ رضی اللہ عنہ پر کسی قسم کا الزام نہیں لگاؤں گی، البتہ یہ چیز ضرور ہے کہ میں اپنا آٹا گوندا کرتی تھی، کبھی عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہہ جاتی تھی کہ دیکھتی رہنا، تو وہ آٹے سے غافل ہو کر سو جاتی تھی، یعنی ظاہر ہے وہ ینگ تھی، بہت جو ہے نا ینگ عمر کی تھی، تو وہ غافل ہو کے سو جاتی تھی اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی تھی۔ اس غفلت کے علاوہ اس کے سوا کوئی عیب عائشہ رضی اللہ عنہ میں نے نہیں دیکھا۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے ماں باپ بھی موجود تھے، ایک انصاری عورت بھی میرے پاس موجود تھی، وہ بھی رو رہی تھی، اور میرے ساتھ انصاری جو ہے میں بھی رو رہی تھی، وہ عورت بھی رو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اتنے میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں کی باتیں تو تمہیں معلوم ہو چکی ہے، پس اللہ سے ڈرو، اگر تم اس برائی میں مبتلا ہوئی ہو جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔
اب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قسم یعنی اللہ کی قسم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ختم نہیں کی کہ میری آنکھ سے آنسو ابل پڑے، پھر مجھے ان کی کسی بات کا قطعاً کوئی احساس نہ ہوا۔ میں نے اپنے والدین کا انتظار کیا کہ میری جانب سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب دیں گے، لیکن انہوں نے بات نہیں کی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کی قسم اپنے نظروں میں یعنی خود کو سب سے زیادہ کیا ہے کمتر سمجھنے لگی، یعنی اپنی ہستی کے بارے میں اس لحاظ سے خود کو کمتر سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو سکے گا، جو مسجدوں میں تلاوت کیا جائے گا، جو نمازوں میں پڑھا جائے گا۔ البتہ مجھے ضرور امید تھی، امی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا خواب میں کوئی چیز دیکھیں گے جس سے اللہ تعالیٰ میرے حق میں ان سب باتوں کی تکذیب کر دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین میری پاک دامنی سے واقف ہے، وہ میرے پاک دامنی سے بالکل واقف ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی اور ذرائع سے خبر دے دے گا، لیکن یہ کہ قرآن میرے بارے میں نازل ہو، یعنی اس پر میری یعنی اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ میری ہستی جو ہے خود میری نگاہ میں یعنی اتنی بڑی نہیں تھی کہ اللہ رب العالمین نے میرے اوپر اتنی بڑی رحمت بھیجی۔ اچھا، صبر و ضبط فرماتی ہے کہ مزید فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ میرے والدین کوئی بات تو نہیں کر رہے ہیں، پھر میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے والدین سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مجھ سے سوال کیا، آپ لوگ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ میرے والدین نے کہا کہ بیٹی اللہ کی قسم ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، ہم کیا جواب دیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں میں انہی اہل بیت کی طرف سے اتنی آمد و رفت ہوئی ہو جتنی ان دنوں میں ہوئی۔ جب میرے والدین میرے بارے میں چپ ہو گئے تو میرا دل بھر آیا اور میں رونے لگی۔ پھر میں نے کہا کہ اللہ کی قسم جس چیز کا آپ نے ذکر کیا تھا اس کے بارے میں تو کبھی اللہ سے توبہ نہ کروں گی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اگر میں لوگوں کی کہی ہوئی بات کو تسلیم کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو میں ایسی بات کہوں گی جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوگی۔ اگر میں ان کی بات کا انکار کرتی ہوں تو آپ لوگ نہیں مانیں گے۔ پھر میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام جو ہے یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے وہ غم کی حالت میں کبھی انسان سے کیا ہے بھول جاتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے کوشش کی یعقوب علیہ السلام کی جو ہے کا نام وہ تو مجھے یاد نہیں آیا، لہٰذا میں نے کہا کہ میں تو وہی کہوں گی جو ابو یوسف نے کہا تھا، یعنی ابو یوسف کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو بات اس نے کی تھی بس میں تو اب وہی بات کروں گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یعنی فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو اس پر اللہ ہی کی مدد جو ہے طلب کی جا سکتی ہے، یعنی صبر جمیل، صبر کے سوا کیا ہو سکتا ہے، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر تو اللہ کی مدد جو ہے طلب کی جا سکتی ہے۔ فرماتی ہے کہ پھر فرمایا اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ اللہ کی طرف سے وہی چیز نازل ہوئی جو نازل ہوا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال دیا، سر کے نیچے جو ہے چمڑے کا ایک تکیہ رکھ دیا گیا اس کے لیے، اور کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب یہ جو ہے نا، لیکن میں بالکل نہیں گھبرا رہی تھی، اور کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بالکل پاک دامن اور بے عیب ہوں، اللہ میرے حق میں کوئی ناانصافی کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک میرے والدین کا تعلق تھا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قدرے قبضے میں یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی جان ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی کیفیت ختم نہ ہوئی، مجھے یہ گمان ہو رہا تھا کہ میرے ماں باپ کا دم نکل جائے گا، اس ڈر سے کہ کہیں لوگ جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی تصدیق نہ کر دیں، جو لوگوں کی یعنی باتیں ہیں، افک ہے، افتراء ہے،
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت تو ختم ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اگرچہ موسم سردی کا تھا مگر پسینے کے قطرے اس طرح بہہ رہے تھے جس طرح چاندی کے ٹکڑے موتیوں کی شکل میں ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی سے پسینہ پہنچنے لگے اور آپ نے فرمایا عائشہ خوشخبری سن لو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات جو ہے نازل فرمائی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے اور لوگوں کے سامنے کھڑے یعنی تقریر کی اور آیاتیں پڑھی اور سنائی جو نازل ہوئی تھی. اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ مستح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حمنہ بنت جحشہ رضی اللہ عنہ کو حد تہمت کی سزا دی گئی. اور یہاں پر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بڑے احکامات بھیجے. اب یہ تینوں ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس تہمت کی اشاعت کی تھی جو ہے انہیں حد لگائی گئی. ابو ایوب جو ہے اور ان کی اہلیہ، اچھا ان کا بھی واقعہ میرا دل کرتا ہے کہ میں سناؤں. یہ جو ہے انہیں قبیلہ نجار سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کے قبیلہ تھا یہ. ابو ایوب جو ہے اس کی بیوی، اس نے جو ہے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے سنا نہیں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب میں اس نے کہا کیوں نہیں سنا، یہ سب جھوٹ ہے. اس نے کہا کہ اچھا ایوب بتاؤ کیا تم ایسی حرکت کر سکتی ہو؟ ایوب نے کہا نہیں. تو اس نے کہا خدا کی قسم میں کبھی ایسا نہیں کر سکتی. ابو ایوب نے کہا پھر سن لو، اللہ کی قسم عائشہ جو ہے تم سے کہیں زیادہ بہتر عورت ہے. تو اس پر اللہ رب العالمین نے جو ہے آیات نازل فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوک بالافک عصبۃ منکم ولا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امر منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ جن لوگوں نے یہ بہتان تراشی کی ہے اور وہ تمہارے ہی اندر ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر مت سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے لیے خیر ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا. جس نے اس میں یعنی جس شخص نے اس گناہ کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے، جسے مراد عبداللہ بن ابی ابن سلول اور اس کے ساتھی ہیں. تو کیونکہ یہ اس پہ تھا، منافق تھا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لولا اذا سمیتہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب تم نے اسے سنا تھا تو اس وقت مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے جو ہے آپ سے نیک گمان کیا تھا. یعنی مومن مرد اور عورتوں نے ویسا ہی کہا جیسے ابو ایوب اور اس کی بیوی نے کہا تھا. اللہ پروردگار. اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مستہ جو ہے یعنی یہ آیاتیں جب نازل ہوئی یہ ان لوگوں میں تھا جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خرچہ دیا کرتے تھے. یعنی یہ وہ تھے غریب تھے اور رشتہ دار بھی تھے. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں مستہ کو جو ہے خرچہ نہیں دوں گا. اب ظاہر ہے اس نے میری بیٹی کے بارے میں جو ہے ایسی اس نے وہ یعنی جو الزامات لگائے ہیں، تو لہٰذا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی وَلَوْلَا يَأْتِي لِأُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَاصْفَحُوا إِلَّا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
اچھا امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ تم میں سے وہ لوگ جو صاحب فضل عزت رکھنے والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد نہ کریں۔ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ عائشہ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق مستح رضی اللہ عنہ کو جو خرچ دیا کرتے تھے وہ نہ روکا اور برابر اس کو جاری رکھا، اور فرمایا اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کو نہ روکوں گا، یعنی ہمیشہ اسی طرح سے اس خرچے کو میں جاری رکھوں گا۔ تو الحمدللہ ہماری جو غزوہ بنو مستلق ہے اور یا بنی مستلق، اس کو جو ہے یہ تکمیل پہ ہوا۔ ہماری جو اگلی کلاس ہے وہ صلح حدیبیہ کے اوپر ہوگی انشاءاللہ۔ تو اگلی کلاس تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك